اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دو صورتیں پڑھنی ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ۔ ٹھیک ہے، پہلے پڑھیں گے سورۃ العصر، اس کے بعد پڑھیں گے ہمزہ۔ ہم الٹی ترتیب سے چل رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے لحاظ سے۔ اصل میں ترتیب تو پارے کی یوں ہے، تو پھر ترتیب یوں ہونے کی وجہ سے صورتوں کی مناسبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم پہلے پڑھیں گے سورۃ العصر، اس کا موضوع دیکھیں گے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ الہمزہ۔ تو یہ سورت ہے 103 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ اچھا، اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں، یعنی اس میں قرآنی الفاظ کون سے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عصر، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے نماز عصر، ٹھیک ہے نا، عصری مسائل، عصری علوم، ٹھیک ہے نا، یعنی وقت کے زمانہ، وقت کا جو ہے نا، عصر حاضر، یہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں۔ عام ان الانسان لفی خسر، خسر بھی ہم لفظ بولتے ہیں، خسارے والا سودا یہ ہو گیا، اور خسارہ ہو گیا ہمارا، ہاں، انسان بھی اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آمنو، ایمان لائے، یہ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں نا، اہل ایمان، ایمانداری، ایماندار لوگ، مومن، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں۔ ایمانی جذبہ، ایمان و یقین۔ وعاملو، عمل، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ عاملین، معمول، عاملہ، عملی زندگی، یہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں۔ صالحات، صالح ہم بولتے ہیں، نیکی کرنے والے یا نیک لوگ، صالح۔ وتواصوا، وصیت، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تواصوا سے وصیت، وصیت نامہ۔ اور بالحق، حق بات کرنی چاہیے، حق بات بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ بالصبر، صبر بھی ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں۔ صابر، صبر، صبر جمیل، صبر و شکر، یہ ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں جی۔ اچھا، یہ صورت ایسی ہے کہ میرے خیال میں اسلامیات کے سبجیکٹ میں شامل ہوتی ہے یہ والی صورت نا۔ اچھا، اس صورت کا نام عصر جو ہے، پہلی اس آیت کا جو پہلی آیت ہے اسی سے اس کا نام عصر، اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کی کل آیات 3 ہیں، لیکن ایک مکمل رکوع ہے۔ یہ صورت انتہائی جامع اور مختصر کلام اور مکمل صورت ہے۔ اس کے اندر انسان کے دنیا اور آخرت کی نیک بختی اور بدبختی کے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر انسان نیک کیسے رہ سکتا ہے، اس صورت میں انسان کی نیک بختی اور بدبختی کا ذکر ہے، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اور یہ صورت بڑی ہی پاورفل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو ان کے دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی رہے گی، انہیں پھر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر وہ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر کچھ نہ بھی نازل ہوتا انسان کی ہدایت کے لیے تو یہ صورت کافی رہتی، اتنی یہ جامع، اتنی یہ پاورفل صورت ہے، امام شافعی کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابی جب بھی ملتے، جب وہ جدا ہونے لگتے تو وہ ایک دوسرے کو یہ صورت پڑھ کر سناتے، اور سنانے کے بعد پھر رخصت ہوتے۔ یعنی جو اس صورت کے اندر خاص میسیج ہے، جب بھی وہ ملتے، جدا ہونے لگتے، وہ یہ صورت ایک دوسرے کو سنا دیتے، یہ میسیج ریویژن کر لیتے، یاد دہانی ہو جاتی۔ اچھا، یہ جو آگے نا عصر، عصیر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، جیسے جوس نکالا جاتا ہے نا، اچھی طرح نچوڑ کے کسی چیز کو بالکل نچوڑا جاتا ہے، تو عصیر کا مطلب ہے نچوڑنا، سب کچھ نکالنا۔ یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، نچڑ رہا ہوتا ہے دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، بالکل دن کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے سے مراد ٹائم، زمانے سے مراد انسان کے شب و روز،
گزرنے والا ٹائم جو گردش میں انسان کے ہے، دن بدل رہا ہے، رات دن آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، چھوٹا ہو دن یا چھوٹی رات ہو، لمبا دن ہو یا لمبی رات ہو، تو اس سے مراد ٹائم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات قسم کھاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس چیز کی اہمیت ہمیں بتائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، سال، مہینے، دن، رات تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ ٹائم اس کے پاس اللہ کی طرف سے سرمایہ ہے۔ زندگی کا جو ٹائم ہے انسان کے پاس، یہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سرمایہ دیا، اس سے انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کیسے بنا سکتا ہے وہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ لہذا یہ بہت قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجارت کرنے کے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ٹائم دیا ہے، انسان کو وقت دیا ہے، رات دی ہے، دن دی ہے، گھنٹے دیے ہیں، سال دیے ہیں، منٹ دیے ہیں، سیکنڈ دیے ہیں۔ یہ کس نے دیے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھا کر انسان بہت نفع بخش کام بھی کر سکتا ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھا کر انسان جیسے تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے نا، ایسے انسان اس تجارت سے، یہ جو ٹائم والا ہے، اللہ نے ہمیں تجارت دی ہے، ہمارے ساتھ جو تجارت کی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھا کر انسان نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ ہم دنیا میں صرف آ گئے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی انسان جاب کرے یا کہیں پر جائے انسان، یا کوئی کہیں پر تعلیم حاصل کرے، کسی بھی اسکول میں چلا جائے، صرف چلے جانے سے کیا کامیابی مل جاتی ہے؟ نہیں کامیابی ملتی۔ اگر انسان وہاں جا کر کچھ بھی نہ کرے تو نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، چاہے آفس ہو، چاہے کوئی بزنس ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، کہیں پر بھی آپ نے جانا ہے، صرف ان کو جا کر یہ نہیں بتانا کہ ہم آ گئے ہیں اور آپ ہمیں سیلری دے دیں، آپ ہمیں کامیاب کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ آپ کو نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، زندگی دی ہے، دن رات کا شب و روز دیا ہے، سالوں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، مہینے دیے ہیں، یہ زندگی دی ہے، اس میں اگر تو ہم دنیا میں کچھ کریں گے تو پھر تو یہ نفع مند ہم تجارت کر لیں گے، اور اگر کچھ بھی نہیں کریں گے، اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہمارا حال ہوگا، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ بلکہ جیسے کسی بھی بزنس میں محنت نہ کی جائے تو وہ مال بھی ڈوب جاتا ہے، ایسے ہی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ٹائم دیا ہے، اگر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی ویسٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے، ایک سورۃ دہر میں، وہاں پر بھی آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے پاس وقت کا تذکرہ آیا جبکہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹائم کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ وقت ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وقت ہمارے پاس تجارت کرنے کا، کمائی کرنے کا، نفع حاصل کرنے کا، دنیا اور آخرت بنانے کا بہت بڑا ہمارے پاس ریسورس ہے وقت۔ اگر وقت نہیں ہے، جس کا ٹائم، آنکھیں بند ہو گئی، ٹائم ہی ختم ہو گیا، پیسہ ہو، بزنس ہو، رشتہ دار ہو، واقفیت ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ٹائم بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، یعنی ٹائم کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، سارے کے سارے انسان فیل ہونے والے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کہہ دے نا، سب لوگوں نے ٹیسٹ گندا دیا، سب لوگ فیل ہو گئے، ہے نا، جیسے یہ بات کہیں، سوائے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگوں کو الگ کر دیا جائے، سارے کے سارے لوگوں نے کام اچھا نہیں کیا مگر ان لوگوں کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں
سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ہلاکت میں جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ۔ یا انسان لفظ اللہ تعالیٰ نے عام کہا، امیر غریب، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا، سب کے سب لوگ خسارے میں جا رہے ہیں۔ ٹائم تو ملا ہوا ہے، زندگی تو ملی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے کتنی زندگی ملی ہے، لیکن 24 گھنٹے دن رات کے ہر ایک کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، سالوں کے سال مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے۔ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں، چاہے کوئی بہت امیر کبیر لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دنیا میں بڑا کامیاب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نظر میں تمام لوگ خسارے میں جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی وہ لوگ خسارے سے بچ رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے اس زندگی کو انہوں نے غنیمت جانا، اپنے اس ٹائم کی قدر و منزلت کو انہوں نے پہچانا، انہوں نے اس ٹائم کو غفلت میں نہیں گزارا، وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کس طرح؟ ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آمنو، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو سچے دل سے مان لینا، یقین کر لینا، اس پر ایمان لانا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں سب سے پہلے، سچے دل سے، ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، ہم دل سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، لہذا وہی اکیلا عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الا الذین آمنوا، وہ لوگ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے۔ یہ ایمان ایسا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن مان لیا کہ یا اللہ آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے مالک، آپ ہماری عبادت کے لائق ہیں، ہم آپ کو معبود مانیں۔ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ واقعی اللہ کی نوری مخلوق ہے، اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہیں، ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ذات ان کے ذمے جو کام لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت کی کتابوں پر جو اللہ نے پہلے انبیاء کی طرف بھیجی، اور پھر اس کے بعد آخری کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم 1,24,000 پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ برا ہو جائے تو چوں چرا نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو اللہ کو یہی منظور تھا، وہ مان لیتے ہیں۔ تو نقصان سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو ان باتوں پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی شرط، پہلی شرط کیا تھی؟ خسارے سے بچنے والے اس دنیا میں لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہو جائیں، جو ایمان لے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہوا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، تو جتنی مرضی دنیا بنا لے، جتنی مرضی دنیا میں ترقی حاصل کر لے، وہ دھوکے میں جا رہا ہے، وہ نقصان کر رہا ہے اپنا، وہ اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو زندگی جس کام کے لیے دی گئی تھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو خسارے سے بچنے والے لوگوں کی پہلی شرط ایمان اللہ رب العزت پر، اور جو اللہ نے بتایا میرے فرشتے ہیں، میری کتابیں ہیں، میری پیغمبر ہیں، میں نے قیامت کا دن بنایا، میں نے ہی تمہاری اچھی بری تقدیر بنائی، ہم ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچانے والی ہے وہ ہے اعمال صالح، نیک اعمال۔ جو بھی کام انسان اللہ کے رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، وہ ہے عمل صالح، وہ ہے نیک عمل، اس کو کہتے ہیں ہم عمل صالح۔
اس میں نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت ضروری ہے۔ ان دنوں میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ جو ہے عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایمان اور عمل صالح دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں سے بھی اگر ایمان ہے اعمال صالح نہیں ہے تو پھر بھی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اعمال صالح ہے تب بھی اعمال صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا نیک اعمال کے بغیر ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے ایمان تو ہے، مسلمان تو ہیں، لیکن اعمال نہیں ہیں، تو پھر اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا ایمان بھی لانا ہے اور اس بات کا ثبوت اپنے اعمال سے دینا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب کہیں نا کسی سے کہ آپ نیک اعمال کریں، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہم کتنا نیک عمل کرتے ہیں، آپ ہماری کوئی نیت کو جانتے ہیں، ہے نا۔ کہتے ہیں آپ سچ بولیں، آپ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ویسے تو آپ بڑے دیندار بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کسی کو بھی آپ جج نہ کریں، ہے نا، سب کو چھوڑ دیں، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لہذا یہ بات غلط ہے۔ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے اور ہمارے بیسک اعمال جو کہ نظر آتے ہیں دوسروں کو، نماز کا ٹائم ہو گیا، سب نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے اور وہ کہیں بھائی میری نیت تو صحیح ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں جب دل چاہتا ہے پڑھتی ہوں، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ایمان بھی لانا ہے اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے فرائض بتائے ہیں ان کو کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اذان ہی نہ ہوتی، مسجد میں جاتے ہی کوئی نہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی حج عمرہ نہ کرتے، بس دل میں نیت کر لیتے، کہتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارا اللہ سے ایک تعلق ہے، بس صحیح ہے۔ ایمان بھی لانا ہے اور جو نظر آنے والے اعمال ہیں وہ بھی کرنے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس میں ہم کسی کے سامنے کریں یا نہ کریں وہ کوئی بات نہیں، وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن فرائض میں ہم نے دکھانا ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم احسان کا بدلہ چکاتے ہیں، ہم بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم بہترین مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ہم نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم حیا والے ہیں۔ یہ ہم نے ثبوت دینا ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالح لازمی ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ہونا چاہیے ایمان۔ لازماً ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اعمال صالح شرط جڑی ہوئی ہے، اعمال صالح بھی لازماً کرنے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ دوسروں کے سامنے بھی کر دیں کوئی بات نہیں، وہ تو سب نے لازمی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حجاب کرنا ہے، وہ تو سب نے کرنا ہے، اور کبھی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، وہ جو دل کا پردہ ہونا چاہیے، نہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو سب کو نظر آنے چاہیے، ان کا نظر آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے ہم مسلمان ہیں، ان کا نظر آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور اعمال صالح بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالح ہیں، صرف بڑا مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، مسلمان ہوئے نہیں، ایمان لائے نہیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان بھی لانا ہے اور ایمان کی ویلیو تب بنے گی جب ہم اعمال صالح کریں گے، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ تو لہذا اچھا، ان دونوں چیزوں سے ہمیں روکنے والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایمان سے بھی اور اعمال صالح سے بھی۔ ایمان سے ہمیں خراب کرنے والی ہمیشہ ہمیں جو ہے نا شرک و بدعات ہوتی ہیں، وہ ہمارے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ بھی سنتا ہے، لیکن یہ بھی تو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تک ہماری یہ باتیں پہنچانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے انسان کے دل میں جب عقیدے کے معاملے میں شکوک و شبہات آئیں، اللہ رب العزت کی ذات ہماری سن ہی نہیں رہی، ہماری دعائیں قبول کر ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک بزرگ کے پاس پہنچنا پڑتا ہے، ہمیں کسی کو کہنا پڑتا ہے آپ ہماری اللہ تک فریاد پہنچائیں۔ جب ہمیں اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں گے
تب ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، اسوہ حسنہ سے دور ہوں گے تو پھر ہمارا عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے جب ہم، تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ خراب ہوگا۔ دوسرا اس کے بعد اعمال صالح سے روکنے والی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے نفسانی خواہشات۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم خاندان کے ساتھ بھی چلیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم رسم و رواج کے ساتھ بھی چلیں، اور ہمارا یہ دل چاہتا ہے یہ بھی ضروری ہونے چاہیے، یہ بھی ضروری ہونے چاہیے۔ ہماری اپنی خواہشات یہ ہمیں اعمال صالح سے دور کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اعمال صالح میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان باتوں کا انسان خیال رکھے، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا تو شکار نہیں ہو رہے، عقیدہ نہ خراب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو ہلکا تو نہیں جان رہے، اچھا چلو چھوڑیں سنت ہی ہے، ہماری اپنی بھی تو خواہشات ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ہلکا جانا، اسلام کو ہلکا جانا، اپنی بات کو، لوگوں کی بات کو، رسم و رواج کو، کسی بھی کلچر کو اچھا سمجھا اور اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو فالو کر دیا۔ تو ان دونوں چیزوں سے روکنے والی چیز، انسان کو جو عقیدہ خراب کرنے والی چیز ہے وہ ہے شکوک و شبہات کسی بھی معاملے میں، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے خواہشات۔ تبھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو پھیر دے اپنے دین اسلام پر۔ ایسی بات نہیں کہ دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اندر کے ہماری خواہشات ہیں، ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے، سب کچھ تو اچھا لگ رہا ہے، ایک دین اسلام پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ قربانیاں تو دینی پڑیں گی، اعمال صالح کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اپنے کلچر کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ تبھی تو قرآن مجید میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یہ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ شیطان تو وسوسے ڈال رہا ہے نا، ایک دفعہ تو زندگی ملی ہے، کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی، اچھا اب چھوڑو اگلی دفعہ کر لینا۔ یہ ہمارے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں جو ہمیں اعمال صالح سے روکتے ہیں، ہمیں نیک اعمال نہیں کرنے دیتے۔ تو مسلمانوں کے لیے شرط ہے، اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو شرط ہے ہمیں اعمال صالح کرنے پڑیں گے، ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں حج عمرہ کرنا پڑے گا، ہمیں ہر فرائض کو اہمیت دینی پڑے گی۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پچھلے سال روزے رکھے تھے نا، حج عمرہ کر لیں گے، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کام کو بھی چھوڑو، نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس ٹائم میں وہ لوگ نقصان سے بچ سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائیں، اور پھر دین کو سمجھنے کے بعد، دین پر ایمان، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے بعد جو اسلام کا طریقہ ہے اس کو اپنی زندگی کا سب سے محبوب اعمال بنا لیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آمنو وعملوا الصالحات، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہوئی نا تو پھر خسارے میں، ایمان کم ہو گیا، اعمال صالح ہیں، رفاہی ادارے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں کی بہت خدمت کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، خوش اخلاق ہیں، لوگوں کی تعلیم کے مواقع بنا رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ جو اچھے اعمال کیے نا اس کا صلہ میں دنیا میں لے لیتا ہوں، لیکن اگر ایمان ہے تو پھر تو مسکرانا بھی آپ کی نیکی ہے، ہر عمل نیکی ہے۔ تو لہذا دونوں جو ہے، آمنو پہلی شرط، دوسری شرط کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے، نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں۔ دو شرطیں یہ ہوں گی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں نا، وصیت کب کرتا ہے کوئی انسان؟ جب آخری ٹائم ہوتا ہے یا بھی کوئی بھی اہم کام ہو تو انسان کہتا ہے میں تمہیں یہ وصیت کرتی ہوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو انسان جب وصیت کرنے لگتا ہے تو انسان
بڑے دل سے کرتا ہے، توجہ کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ انسان دوسرے کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہی ہوں، اس کام کو ضرور کرنا، میرا ساری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، لہذا پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اب میں تمہیں یہ وصیت کر رہی ہوں۔ تو انسان اہم باتوں کی وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے دین کی بات کی، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، دین کی بات کی۔ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی، دین کی بات کی، ہدایت کی بات کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں انداز ہمارا تاکید والا بھی ہونا چاہیے، اس میں ہمارا انداز خیر خواہی والا بھی ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارا انداز ہدایت کی یاد دہانی والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے تم نے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، تمہیں نہیں اب توفیق ہوگی، تم نہیں پڑھ سکتی، ایسا نہیں۔ ہمارا حکمت کے ساتھ خیر خواہی والا انداز، محبت والا نہایت مؤثر انداز اور تاکید والا انداز بھی۔ دیکھو نماز کی بڑی تاکید ہے، سب سے پہلا سوال تو ہم سے نماز کا ہونا ہے نا۔ بہت آسانی ہے ہمارے دین میں، فرض تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو اتنے کام کر لیے، ایک یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، دنیا کے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ذات خود لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو نماز پڑھنے میں نا تھوڑی دیر لگتی ہے، اوہو میں بھی بھول گئی، چلو تم بھی بھول گئی، چلو دونوں پڑھتے ہیں نماز، یاد دہانی کرانی ہے ایک دوسرے کو۔ ہم کتنی باتیں کر لیتے ہیں دنیا کی، کتنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ہے نا، اس کی بھی نمازیں ضائع۔ بلکہ جو ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے کہ ہم بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں فضول۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ٹائم سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو دین کی بات کی، حق بات کی، سچ بات کی تاکید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اچھا میرے اندر بھی پہلے یہ کمی تھی، میرے اندر بھی یہ غلطی تھی، میں بھی ایسے کرتی تھی، لیکن میں نے پھر اب اپنی اصلاح کر لی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اپنی اصلاح کر لے۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، ہم کیوں اپنے آپ کو چینج کریں؟ اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے، بیسک باتیں ٹھیک ہے، نیچر ہوتی ہے، لیکن دیکھیں دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ مینر سیکھنے کے لیے، اپنی گفتگو کا انداز سیکھنے کے لیے، طور طریقے سیکھنے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی تو حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ اور پھر دین اسلام تو ہمیں کہتا ہی یہی ہے روزانہ اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے آپ کو چینج کر لو، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر ہوتی یہ بات کہ کسی بھی انسان نے چینج نہیں ہونا، اگر اس میں انسان کی بہت بڑی انسلٹ ہوتی تو اسلام ہمیں کہتا ہی نہ، اپنے آپ کو روزانہ چینج کرو، اپنا کل آج سے بہتر کرو، اپنی اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر کرو، روزانہ رات کو معافی مانگ کر سو، یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہی نہ۔ پلٹ آؤ، جب شیطان تمہیں بہکائے، جب یاد آئے فوراً رب کی طرف پلٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ دیکھو فوراً پلٹ آؤ، اگر تم بھول جاؤ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹو۔ تو لہذا کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، طنز نہیں کرتے، ٹانٹ نہیں مارتے، حوصلہ شکنی نہیں کرتے، یاد دہانی کراتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم میں سے ایک بہترین امت ہو، تم ہو ہی بہترین امت، کنتم خیر امۃ، تم ہو ہی بہترین امت، کیوں؟ اخرجت للناس، تم تو نکالے گئے ہو اس مقصد کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے کہ تم نے دوسروں کو نیکی کے کاموں کی یاد دہانی کرانی ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ ہم نے اس کو کس کے ذمے کر دیا؟ علماؤں کے۔ جمعوں میں ہونا چاہیے، کبھی کوئی فوت ہو تو چلو بھائی درس کرا لو، بس
ہم یہی سمجھتے ہیں. یا رمضان آئے تو رمضان میں پھر جی چلو بھئی ایک دفعہ سن لیں قرآن مجید کو، بس. کیا یہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ہی وہ جو ایک دوسرے کو حق بات کی یاد دہانی کراتے ہیں. خود بھی حق بات سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی یاد دلانا ہے. یہ سب کا کام ہے. ہاں کچھ کام ایسے ہیں جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے، وراثت کے مسائل ہو گئے، نکاح کے مسائل ہو گئے، جہاد کے مسائل ہو گئے، سیاسی مسائل ہو گئے، یہ علماؤں کا کام ہے. باقی تو حق بات سیکھنا سب کا کام ہے. اور سیکھیں اور سیکھنے کے بعد فوراً آگے بتائیں. کچھ لوگوں کے ذمے یہ کام نہیں لگا دینا کہ کچھ لوگوں کا کام ہے، یہ انہی کا پیشہ ہے، یہ انہی کی ڈیوٹی ہے. اگر ان کی ڈیوٹی لگا دی تو پھر ان الانسان لفی خسر، پھر سارے کے سارے انسان خسارے میں رہیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں بزنس کر رہے ہیں اس میں سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، گھریلو معاملات کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اس میں سیاستیں نہیں کرنی، اس میں جھوٹ نہیں بولنا، اس میں دوسروں کے حق نہیں مارنے. جب تک حق بات کو سیکھیں گے نہیں، جب تک حق بات دوسروں کو یاد نہیں دلائیں گے، معاشرے سے، گھروں سے، بیڈ روم سے، ڈرائنگ روم سے، ہماری میٹنگوں سے برائی ختم ہی نہیں ہو سکتی. حق بات بتائیں گے تو حق رہے گا نا، حق کی پہچان رہے گی، حق سے سب محبت کریں گے، حق سب کو یاد رہے گا. دیکھو پہلے تو یہ عمل کرتی تھی، ہو سکتا ہے عمر زیادہ ہونے کے ساتھ اب وہ بھول گئی ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں نمازیں لوگ. تو یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنی ہے. تو لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود نمازیں پڑھتے رہیں، ہم خود صبح اٹھیں قرآن مجید پڑھ لیں، ہم خود درس میں چلے جائیں سن لیں، بس یہ کافی ہے. نہ بچوں کو کہنا ہے، نہ گھر والوں کو کہنا ہے، نہ معاشرے کو، نہ بہن بھائیوں کو. کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، ہے نا، میں نے یہ بات کہنی ہے، سب نے میرے پیچھے لگ جانا ہے. یہ شیطان ہمیں خوف دلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. آج ہمیں سب فکریں، آج ہم سب فرمائشیں پوری کرتے ہیں، آج ہمیں سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے، سب خواہشیں پوری کرتے ہیں، ہر بات کا خیال رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے لوگ خسارے میں ہیں، سارے لوگ خسارے میں ہیں. سب لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں ویسٹ کر رہے ہیں، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. 4 شرطیں ضروری ہیں. آمنو، ایمان لائے، سب کے سب مسلمان ہیں. وتواصوا وعملوا الصالحات، سب نے اچھے اعمال کرنے ہیں. کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو ڈرانا ہے. دیکھو اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اور وتواصوا بالحق، ہمدردی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، مؤثر انداز میں تاکید کرنی ہے. حق بات کی، سچ بات کی، دین کی بات کی، اللہ کی رضا کی بات کی. دیکھو اس کا بہت سخت گناہ ہے. کچھ نہیں پتہ کب موت آ جائے، کچھ نہیں پتہ ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور اگلی جو بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی جو چیز ہے انسان کو خسارے سے بچانے والی وہ ہے صبر کی تلقین. سچ بات کرنا، حق بات کرنا آسان بات نہیں ہے. لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں، آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، لوگ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. پھر لوگوں کی باتوں پر کیا یہ نیک عمل چھوڑ دینا ہے؟ نہ میں بتاتی ہوں، نہ میں کرتی ہوں، نہ میں سیکھتی ہوں، نہ میں کسی کو کچھ کہتی ہوں. جائیں جو جیسے کر رہا ہے کرتا رہے. کامیاب نہیں ہوں گے پھر ہم. ہاں دنیا بن جائے گی، لوگوں کی نظروں میں اچھے بنے رہیں گے، اللہ کی نظر میں اچھے نہیں بنیں گے. اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے انبیاء آئے، ہم مسلمانوں نے اس مشن کو زندہ رکھنا ہے. وہ مشن ہم سب کا ہے. جس طرح صحابہ کرام کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے بارے میں کیسے کہا جائے گا؟ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں. ورنہ کیا، وہی ایک کنال کا گھر بنا لے، اسی کو سجاتے، اسی کو سنوارتے، اسی کو سمیٹتے، اسی کو صاف ستھرا کرنے میں، اور اپنے 2-4 بچے پال کر چلے جائیں گے اس دنیا سے. وہ ہمیں یاد ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ انہیں ہم سے گلے ہوں گے. اس سے ہر ایک کو الگ الگ ایک کنال کی کوٹھی کیوں نہیں دے کر گئے؟ اتنی مہنگائی کے دور میں وہ تو کر سکتے تھے، ہم کیا کریں؟ گلے شکوے ہوں گے، ناراض ہوں گے.
وتواصوا بالحق، اگر انہیں دین پر لگا کر گئے وہ خود بھی نیکیاں کریں گے اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ خود بھی نیکیاں کریں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہمارا جو ہم مال چھوڑ کر جائیں گے وہ اس کو نیکی کے کاموں میں لگائیں گے، فضول خرچی ریاکاری میں نہیں لگائیں گے۔ تو لہذا خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا فرق پڑتا ہے لوگوں نے مذاق بنا دیا؟ کچھ نہیں ہوتا، انبیاء پر تو اس سے زیادہ مذاق بنا، ساحر، جادوگر، کاہن، مجنو، دیوانہ، بہکی بہکی باتیں کرنے والا، اچھا آپ کوئی نئی بات لے کر آئے ہو، یعنی جتنا بڑا عہدہ ہو تمام لوگ اٹھ کے باتیں کریں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا درجہ ہو اور لوگ آپ کو کوئی ویلیو نہ دے رہے ہوں، کتنا دل دکھتا ہے۔ تو انبیاءوں کے ساتھ تو ایسا ہوا، تمام انبیاءوں کے ساتھ۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز یہ باتیں سکھاتی ہے جو تم ہمیں آ کر کہتے ہو؟ عجیب و غریب باتیں۔ اے نوح، کیا تم یہ ہر وقت کی رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی نا عبادت کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا، یعنی کفار، منافقین، مشرکین نے کتنی باتیں کی۔ وتواصوا بالصبر، یہ راستہ، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، لیکن یہ راستہ مشکل ضرور ہے، کٹھن ضرور ہے۔ جتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں گے اتنے زیادہ اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے۔ تو لہذا حوصلے نہیں چھوڑنے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، دوسروں کو بھی یاد دلانا ہے۔ وبشر الصابرین ان اللہ یحب الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کا سنیں۔ اچھا، جب میں نے بھی یہ کام کیا تھا نا، میں بھی پڑھنا شروع ہوئی تھی، لوگوں نے مجھ پر باتیں کی تھی، میں نے تو پھر چھوڑ دیا۔ کہاں تک لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں؟ میرا تو دل دکھا، مجھے تو رونا آیا، لوگوں نے اتنے کمنٹس پاس کیے۔ یہ عمر ہے کوئی پڑھنے کی؟ کیا ہم غلط پڑھتے ہیں؟ اب تم نئے نئے پڑھنا شروع کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، تو میں نے چھوڑ دیا، تو تم بھی چھوڑ دو۔ لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس راستے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صبر اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں گے، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو پاس ہونے کے لیے 4 کام بہت ضروری ہیں، ان میں سے کسی کو بھی مس نہیں کر سکتے۔ جیسے کہتے ہیں نا، یہ 4 پوائنٹ ہیں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، کسی بھی مقصد کو اچیو کرنا ہے تو آپ کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام آمنو، یہ تو ہم سب الحمدللہ ایمان لائے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایمان لائے ہوتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اعمال صالح میں سے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، جڑا ہوا ہے۔ اگر ایمان کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی ویلیو رہے تو ہم نے اعمال صالح کرنا ہے۔ صرف خالی کلمہ پڑھ لینا اور اعمال صالح کو چھوڑ دینا کامیابی کا نجات نہیں بنے گا ہمارا ایمان۔ اگلی بات، تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، تیسری چیز وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں جس نے پاس ہونا ہے اللہ کے ہاں، وہ اس نے ان 4 چیزوں کو تھامنا ہے، دوسروں کو وصیت بھی کرنی ہے، سیکھنا ہے اور آگے بتانا ہے۔ اس بات کی اہمیت کو ہم سب نے سمجھنا ہے، یہ سب کی ڈیوٹی ہے۔ ہم نے یہ ڈیوٹی چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے گھر کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی، سنبھالیں وہ بھی سنبھالیں، لیکن دین کو بھی سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے تو عمل کریں گے، سیکھیں گے تو تربیت کریں گے۔ اور پھر اگلی بات، سیکھنے میں جو تکلیفیں آئیں، نیند کی قربانی، مال کی قربانی، آرام کی قربانی، ٹھیک ہے، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لوگوں کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنی پڑیں گی، صبر کرنا پڑے گا، اور خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو لہذا اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے، سارے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کوئی دن رات بزنس چمکائے جا رہا ہے، کوئی دن رات اپنی اولاد پر پیسہ لگائے جا رہا ہے، کوئی دن رات اپنے گھروں پر پیسہ لگایا جا رہا ہے، کوئی اپنی صحت پر پیسہ لگایا جا رہا ہے، کوئی اپنی شہرت کے لیے اپنی زندگی، اپنا ٹائم، اپنی انرجی لگائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سارے لوگ، آنکھ بند ہوگی تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، کرنے کیا آئے تھے، سمیٹنے کیا آئے تھے اور سمیٹا کیا، سارے لوگ خسارے میں۔ چاہے جتنی مرضی دنیا کی نظر میں عہدے والے، شہرت والے، پیسے والے، مشہور ہوں، لائق فائق قابل لوگ ہوں، ڈگریوں والے ہوں،
آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کیا نا، دنیا سے جتنا مرضی تعلق مضبوط کر لیں، آنکھ بند ہوتے دنیا سے تو تعلق کٹ جاتا ہے، ختم، آپ کے کام ہی نہیں آتی دنیا، رشتہ دار تعلق ختم، سلسلہ ختم۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جس کو اس بات کی فکر ہو گئی یہ زندگی مجھے ایک دفعہ ملی ہے، یہ ٹائم مجھے ایک دفعہ ملا ہے، جو ٹائم گزر رہا ہے یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا، یہ دولت مجھے ٹائم کی ایک دفعہ ملی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ٹائم گزر ہی نہیں رہا، اور ٹائم تو خود بخود گزر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ٹائم گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے بور ہو رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا، ٹائم تو ہمیں خود گزار رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اتنی قیمتی چیز، جیسے وہ کہتے ہیں نا برف والا، جیسے کہتا ہے کہ برف خرید لو میری برف گھل رہی ہے، نہیں خریدو گے تو میری یہ برف ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹائم جو ہے نا، اگر ہم بیٹھے رہے اسکرین پر فضول چیزیں بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی نفع مند کام نہیں کیا، کوئی اعمال صالح والا کام نہیں کیا، کوئی اچھی بات نہیں سیکھی، کوئی پازیٹیو اس کے ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، تو پھر کیا ہے؟ خسارے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہمیں یہ ٹائم دوبارہ نہیں ملنا، ہمیں یہ صحت دوبارہ نہیں ملنی، ہمیں یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی، ہمیں یہ فرصت دوبارہ نہیں ملنی، ہمیں دماغی شعور، ہوش، زبان کو بولنے کی ہمت، طاقت، توفیق ہو سکتے دوبارہ نہ ملے۔ ہم کہتے ٹائم ہی نہیں گزرا، بڑے بور ہو رہے تھے، ہم نے اس کو فون کھڑکایا، ہم اس سے ملنے کے لیے چلے گئے، ہم اس سے انگ سنگ میں لگ گئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقت نکلا جا رہا ہے، دیکھو یہ زندگی گزری جا رہی ہے، ٹائم تمہاری گزری جا رہی ہے، سارے کے سارے لوگ نقصان کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ایک فیکٹری لگ گئی، دوسری فیکٹری لگ گئی، ایسا بچوں کا فنکشن کیا، اتنا پیسہ لگایا، لیکن لوگوں کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ ہم بھی پیسے والے ہیں، لوگوں کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کتنی سینس ہے ہمیں، ہم بھی کچھ دنیا جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا میں واہ واہ ہے، بس اللہ کی نظر میں تو اپنا نقصان کر رہے ہو، بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ اس پیسے سے تم اپنی آخرت بنا سکتے تھے، اس ٹائم سے تم اپنی آخرت بنا سکتے تھے، اس انرجی سے تم اپنی آخرت بنا سکتے تھے، نہیں بنائی، دنیا بنائی۔ دنیا میں کیا ہے، لوگ ایک دفعہ کہہ دیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے، بس ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ کہیں اتنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، فضول تھا، ضرورت ہی نہیں تھی ایسا کرنے کی۔ سب کچھ ضائع کیا کہ نہیں کیا، خسارہ کیا کہ نہیں کیا، اپنا نقصان کیا کہ نہیں کیا۔ بچوں کی خاطر صبح دوپہر شام یہ ڈش بنا رہے ہیں، یہ ڈش بنا رہے ہیں، یہ خوش کر رہے ہیں، یہ ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، وہاں شاپنگ کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہاں شاپنگ کے لیے بھاگ رہے ہیں، بچے پھر بھی خوش نہیں۔ سب کچھ کروانے کے بعد کہتے ہیں مما نے کیا، آپ نے تو اپنی مرضی، آپ نے اپنی خوشی کی خاطر یہ سب کام کیا، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر اپنا نقصان کیا کہ نہیں کیا، آپ تھک کے ہلکان ہو کر آ گئے، اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، 2-3 دن تک تھکاوٹ نہیں اترے گی۔ اب والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں، جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جو اس ٹائم سے، جو اس دن سے، جو اس سیکنڈ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ سب کے سب اپنی تباہی، بربادی، نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جس کی خاطر کر رہے ہیں اس نے کام نہیں آنا۔ کام کس چیز نے آنا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، آپ نے کسی کو بھی حق بات کی تلقین کی، وہ برائی سے رک گیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کسی کو بھی حق بات کی یاد دہانی کروائی، وہ نیکی پر لگ گیا، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ نیکی کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کسی کو بتائیں کوئی لگ جائے، آپ کو کتنی نیکیوں کا اجر، کتنے لوگوں کی زندگیوں کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، کتنی نفع مند تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لوگ کامیاب ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی تاکید کر رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے آپ توفیق دیں، میں زندگی میں نفع مند کام کروں، بیکار فضول کاموں کو میں چھوڑ دوں، وہ یہ دعا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے ٹائم میں برکت ڈال دیجیے۔ ٹائم بھی تو بہت تھوڑا ہے نا ہمارے پاس، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ آج جو انرجی ہے، ہم جتنا مرضی سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، ہم جوان رہیں گے، اتنی انرجی رہے گی، کل ہم نیچے جائیں گے، جا رہے ہیں نیچے۔ بچوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے، ان کو عروج ملنا ہوتا ہے، اب ہمیں اس عمر میں عروج نہیں ملنا، ہم نے نیچے جانا ہے۔ شعور کی آنکھیں کھولیں،
ٹائم بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو پازیٹیو کاموں میں، اس کو نفع مند کاموں میں، اس کو اللہ کے راضی ہونے والے کاموں میں، اچھا گھر کے لیے بھی کریں، بچوں کے لیے بھی کریں، پیچھے نیت یہ ہو یا اللہ آپ راضی ہوں، اتنا کریں، اتنا کھپیں، ان کو لے کے دین کی طرف آنا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پال تو اللہ رب العزت کی ذات رہے ہیں، ہم تو صرف سبب ہیں، ہم تو صرف بہانہ ہیں۔ مشن یہ ہو، مقصد، بلکہ مائیں جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو سوال بتا رہی ہوں، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں سوالوں کا نہیں پتہ چلتا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہم غیر مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا سکتی ہے؟ کسی کی بھی ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ اگلی بات ہم نے پڑھی ایمان کیا ہے، اور پھر ایمان کن کن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ آگے ہم نے پڑھا نیک اعمال کے بغیر ایمان کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا عمل صالح کس کو کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے ہمیں روکتی ہیں۔ میں نے بتائی نا آپ کو دو چیزیں، کون کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں؟ نفسانی خواہشات، ہاں، عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں ایمان سے بھی، ہمیں اعمال صالح سے روکتی ہیں۔ اگلی اب ہم نے پڑھی آخرت کے عظیم خسارے سے بچنے کے لیے کن چار باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ چار باتیں اس صورت میں ہم نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھ لی۔ تو یہ صورت ہماری ہوئی ختم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس صورت میں ہم نے پڑھا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ٹائم نکلے جا رہا ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھانے کے لیے چار کام لازمی ہیں، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک بات ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جی وہ ابھی پڑھنی ہے، پڑھتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے پڑھا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، وہ ٹائم نکلے جا رہا ہے، ہم سب کا ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، جیسے برف گھلتی ہے، کنٹرول نہیں ہے، برف کو ہم روک نہیں سکتے، ایسے ہماری زندگیوں کا ٹائم قیمتی نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے۔ اس ٹائم سے ہم اپنی آخرت کیسے بنا سکتے ہیں؟ چار کام کر کے، ان چاروں کاموں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ایمان، اعمال صالح، حق بات کی تلقین اور دوسروں کو صبر کی تلقین، یہ سارے کام سب کے لیے ضروری ہیں۔ ایسا ہم نے گونگا شیطان نہیں بننا کہ میں کیوں کہوں، میں کہوں گی تو سب کہیں گے خود تو کرتی نہیں ہے اور دوسروں کو کہہ رہی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی کہنا ہے۔ گونگا شیطان نہیں بننا۔ اگر ہم دوسروں کو نہیں کہیں گے تو ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو جائے گا، نہ ہمیں حق بات سننی اچھی لگے گی، نہ ہمیں حق بات پر عمل کرنا اچھا لگے گا۔ ضروری ہے ہم حق بات کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں، تبھی تو ہم یاد رکھیں گے۔ تو یہ صورت ہماری ختم ہوئی۔ اگلی صورت دیکھیے جی، یہ صورت ہے ہماری صورت الحمدہ۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے، ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے۔ پچھلی صورت میں ہمیں بتایا جا رہا تھا، ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھو ٹائم نکلا جا رہا ہے، اگر اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہے تو یہ کام کر لو، چار کام، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس ٹائم میں اگر کوئی یہ چار کام نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کو وہاں پر کامیابی مل رہی ہے۔ دنیا میں تو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آخرت میں وہ خسارہ پائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بتائے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وقت نکلا جا رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ان دو بری عادات میں مصروف ہیں۔ ان میں سے پہلی عادت جو ہے وہ ہم عورتوں کے اندر ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو بری عادتیں ہیں، یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اس ٹائم کو ویسٹ نہ کرو یہ کام کر کے۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھا کے یہ کام کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ٹائم ملا ہوا ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ویل ہے، ہلاکت ہے، یعنی ریگریٹ ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی بربادی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں پر تہمتیں لگائے، یعنی منہ پر، کسی کے بھی منہ پر اس کی انسلٹ کر دے، اس میں عیب نکالے، اس کو ڈانٹ دے، اس کو ذلیل سمجھے، اس کا کسی بھی لحاظ سے مذاق اڑائے۔ ہمزہ یہ ہے، منہ کے اوپر دوسروں کو حقیر جانے، دوسروں کی انسلٹ کرے، یہ ہمزہ ہے۔ مذاق اڑائے اس کا، طعنے کرے اس کو۔ اور یہ جو ہے نا لمزہ، یہ ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنا، چغلیاں کھانا۔ ہمزہ تھا سامنے، لمزہ ہے پیٹھ پیچھے، ان دونوں میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ آیت ویسے تو الاخنس بن شریح اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں خاص یہ آیات نازل ہوئیں، کفار مکہ میں سے، یعنی الاخنس بن شریح اور اخنس بن شری، شین رے یہ اور عین شری، اور ولید بن مغیرہ، ان کے بارے میں خاص یہ آیتیں اتری تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکل، ہر ایک کے لیے بھی کر دیا عام۔ یہ برائیاں کفار مکہ کے اندر بھی تھیں بہت زیادہ، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، طنز و طعنے کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے۔ یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو بہت دکھ ہوگا، بہت برا انجام ہوگا، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر آدمی کے لیے جو ہمزہ کر رہا ہے، جو لمزہ کر رہا ہے، جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، دوسروں کو ڈسکس کر کے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، چاہے منہ پر انسلٹ کر رہا ہے یا پیٹھ پیچھے انسلٹ کر رہا ہے۔ یہ انسان اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ برائی ہے تو وہ اپنا ایمان، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے کبھی بھی پسند نہیں کرو گے، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے برائی جو کرتے ہیں اگر اس میں موجود ہو تو پھر آپ نے فرمایا اگر موجود ہے تو پھر تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تم کر رہے ہو وہ تو بہتان ہے، وہ تو تہمت ہے۔ یعنی ہمزہ اور لمزہ ہی ہم کر رہے ہوتے اپنی گپ شپ میں، ہمزہ کر رہے ہیں یا لمزہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اپنی انرجیاں ویسٹ کر رہے ہو یہ کام کر کے۔ بڑی قیمتی زندگی ملی ہے، حج، عمرے، نمازیں، روزے، اشراق، نوافل، صدقہ خیرات، ہمزہ اور لمزہ میں پھر ضائع کر رہے ہو۔ اگر یہ کر رہے ہو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بہت ہی ریگریٹ ہوگا، بہت دکھ ہوگا، ویل مطلب بہت ہی افسوس ہوگا، کیوں ایسا ہم کر کے آ گئے۔ بڑی یہ دونوں اہم صورتیں ہیں جو آج کی ہماری ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ ذرا سے بھی ہمارے نیلز بڑھ جائیں نا اور اگر ہم خارج کرنا شروع کر دیں تو اسکن کیسے ہم کھرچ کے رکھ دیتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں۔ ناخن تانبے کے تھے، سوچیں جہنم کے اندر تانبا کتنے گرم ہوئے ہوں گے ناخن۔
آپ نے فرمایا معراج پر جب میں گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے چغل خور کے بارے میں بھی فرمایا، قرآن مجید میں آتا نا، یہ جہنم میں تھے یہ جی جی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے نا، تب آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اپنے لوہے کے تانبوں کے ناخن کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچے جا رہے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی آتا نا، حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ طعنہ دینے والا انتہائی چغل خور انسان ہے، یہ نیکی سے روکنے والا حد سے بڑا ہوا گنہگار انسان ہے۔ یعنی یہ جو کرنے والے انسان ہوتے ہیں نا، تہمتیں لگانا، مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ان کے نام رکھنا، طنز کرنا، منہ کے اوپر بھی طعنے دینا، یہ سارے کام جو ہے نا بہت سخت ان کا گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کون ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ پکڑی اور دوسرے کو بتائی، اس نے اس سے آگے بتائی، پیٹھ پیچھے سب کی برائیاں آگے سے آگے ہم پہنچائے جا رہے ہیں۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کھانے والا، آگے تک دوسروں کی برائیوں کو پہنچانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کو یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا وہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بہت بڑا گناہ ہے چغلی کرنا۔ آج تو یہ موبائل کا دور آ گیا ہے نا، صبح اٹھتے ہی جو ہم ہر ایک کو کال ملاتے ہیں، ہے نا، کچھ ان سے چغلیاں سنتے ہیں، کچھ اپنی چغلیاں سناتے ہیں اور دوسرے کو بتاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہے، ہمیں خاندان کا پتہ، ہمیں انفارمیشن ہے، تھوڑی سی لیتے ہیں تھوڑی سی دیتے ہیں، ہے نا، پھر اگلی جگہ فون جو میں کہتی ہوں کوئی فائدہ نہیں اس کا، جی نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے کہ وہ اس کا حل تو ہونا ہی نہیں۔ اپنی باتیں کر لیں، جی، اپنی بچوں کی باتیں کر لیں۔ اپنی کیا باتیں کریں بتائیں نا، اپنی باتیں ہوتی نہیں ہیں، اپنی باتیں ہوتی، پتہ کیا حال، بیٹی کا فون آتا ہے نا، بیٹا کیا حال ہے، مزہ نہیں آتا، ساری بات یہ ہے۔ ہاں جی، بولا چٹپٹی باتیں بنتی نہیں ہیں جب تک ہوتی ہے نا۔ اچھا اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سنے ہیں برائی، تو پھر ہم کیا کہیں؟ اچھا وہ اتنا بھی ہم کیسے غیبت، یعنی اصل مسئلہ ہے کہ لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں فضول کی سننی پڑتی ہے غیبت نا۔ آپ خود غیبت سے بچ رہے ہیں، لیکن اگر دوسرے کوئی برائی کر رہے ہیں، کام والی آئی وہ سنائی جا رہی ہے، اس گھر کی بات سنا رہی ہے، اس گھر کی بات سنا رہی ہے نا، تو آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرے گا، یعنی ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اتنے بھی وہ بری نہیں ہیں، اچھا چلو چھوڑو، غلطی سے ہو گئی ہوگی اس سے، یہ بات ذہن میں نہیں رہا ہوگا، اچھا کچھ بعض دفعہ ایسے انسان کا غصہ آیا ہوتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، اس بات کو دبائیں، ٹھیک ہے نا، اس کا دفاع کریں، اس کی عزت کا۔ مردہ بھائی کا گوشت کیوں کا؟ جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو مرضی بولو، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ اپنا صفائی دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں مردہ صفائی دے سکتا۔ تو یہ پیٹھ پیچھے بات کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس لیے ہے کہ جس کی پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی ہے، 2 اس نے کی، 2 میں نے کی، 2 اور نے کی، اب اس نے ملائی تو تیسری میں نے بھی ملائی، چٹپٹی باتیں، خوب مزے کی باتیں بن گئیں، بڑا مزہ آیا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرتا ہے، اللہ اسے قیامت والے دن اس کے چہرے کا جہنم کی آگ سے دفاع کریں گے۔ کوئی غیبت کر رہے ہیں نا، چٹپٹی مزے کی باتیں نہ ڈالا کریں، ہے نا، کوئی 2 باتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی کسی کی برائی کا پتہ ہے، بس چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، اسے کہہ دیں تو چلو چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرتے ہیں، ہے نا، ایک 2 دفعہ کرے تو دوسرا بندہ بھی پتہ ہے چل نا، جاتا ہے، نہ کریں یہ بات، ہے نا، چھوڑ دیں ایسے ہی۔ ہاں ہاں شادی آ جائے گی، وہ کہہ رہی ہے یا آپ جاؤ یا میں جاؤں، یا آپ جاؤ یا میں جاؤں، ہاں، میں کہوں گی وہ وہی آ جائے۔ اچھا اگلی جو حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے،
हदीस। हाँ अच्छा नहीं ठहरे, वो अगली आयत में पहले इसको मुकम्मल कर लूँ। हाँ ये पहली आयत। तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही है, बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों पर हुमज़ा, जो दूसरों पर तोहमतें लगाता है, यानी कोई भी बुरी बात मुंह पर करता है, और लुमज़ा कोई भी बुरी बात पीठ पीछे करना। समझ आ गई आपको लुमज़ा और हुमज़ा, यानी ये हाँ जी हाँ, लुमज़ा पीठ पीछे करना, ठीक है ना, किसी के बारे में हाँ, किसी को किसी भी लिहाज से डिस्कस करना, बातचीत करना, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको क़यामत वाले दिन बहुत अफसोस होगा। अच्छा ऐसा करने वाले कोई भी पॉजिटिव काम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टॉपिक ख़त्म ही नहीं होता। शैतान आपको हर वक्त ही उलझाए रखता है। आपने दूसरों की नुक्ताचीनियाँ करनी है, दूसरों के ऐब ढूंढने हैं, दूसरों को डिस्कस करना है, अपनी तरफ से तवज्जो करने का ज़हन में बात ही नहीं आती, सोच ही नहीं आती। तो गीबत से बचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इंसान जब जहन में बातें आती तो है ना, जब इंसान इकट्ठा रहता है, सबके अंदर तो सारी खूबियाँ हो ही नहीं सकती। जैसे सबकी आंखें, नाक, हाथ, कद काट एक जैसा हो ही नहीं सकता, सबके फ़र्क हैं कि नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सबको खूबियाँ फ़र्क दी हैं, सबके अंदर कमियाँ भी फ़र्क हैं। तो अगर आपको किसी की कमी नज़र आना शुरू हो, बजाय इसके कि आप एक ग्रुप बना लें, बेटी से, घर वालों से, हमसाई से, दोस्त से एक ग्रुप बना लेना, बजाय इसके आप जिसकी आपको उसकी बुराई नज़र आ रही है, आप उसकी कोई ना कोई खूबी ढूंढ लें। कुछ नहीं होता, नेचर की तो अच्छी है ना, मुश्किल वक्त में काम आ जाती है। चलो रोज़ाना की जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन मुश्किल वक्त में तो काम आ जाती, कोई ना कोई खूबी आप ढूंढ लें, तब आप गीबत से बच जाएंगे। दूसरी बात यह कि आप उसकी बुराइयों को देखने के बजाय अपनी बुराइयों पर जब नज़र रखेंगे ना, फिर आपको गीबतें करने का मौका नहीं मिलेगा, आप गीबतें नहीं करेंगे, ना मुंह पे ना पीठ पीछे। आप अपनी इस्लाह करेंगे, और अपनी इस्लाह का फ़ायदा है। देखिए जिससे आपको गिले शिकवे हैं, जिससे आपको शिकायत है, आप जब खुद अच्छे होते चले जाएंगे, साथ रहते हुए, आपको पता है सोबत का ज़रूर असर होता है, माहौल का ज़रूर असर होता है, एक दूसरे पर असर पड़ता है। जिससे आपको गिले शिकवे हैं, आज नहीं वो सीख सका, कल नहीं सीख सका, हो सकता है सालों बाद वो भी सीख जाए। गीबतें करने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, वो बात उस तक जब पहुंचती है ना, वो जो दिल ख़राब होते हैं ना, वो कहते हैं ऐसे तो ऐसे, मैंने ऐसे भी बुरा रहना है। वो जो थोड़ा सा सोचा होता है ना कि भाई मैं अच्छा सलूक करूं, हदीस में आता है कि अगर आपके जहन में किसी के बारे में बुरा ख्याल है ना, 70 दफ़ा अच्छा गुमान करें। हम तो एक दफ़ा में ही ना एक बात महसूस हो, अगली कड़ियाँ तो खुद ही मिला लेते हैं। आज मूड ख़राब था ना, रात को कोई ना कोई बात हुई होगी ना, है ना, फिर उसके बाद अच्छा इसलिए सलाम भी नहीं किया, अच्छा इसलिए पानी भी नहीं पिलाया, ये सब भी कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 दफ़ा अच्छा गुमान करो। हमें उकसाता है 70 दफ़ा, क्या हम 5, 2, 3 दफ़ा भी मार्जिन नहीं देते अपने आप को। ये वजह हो सकती है, हो सकता है उसके ज़हन में ना आया हो, उसके तवज्जो ना हुई हो, उसने देखा ना हो, कोई तबीयत ख़राब हो, कोई अपने ख्यालों में हो, कोई परेशानी ना हो, कोई तबीयत, कोई तो 70, 5, 10 तो हम अपने आप को वो करें, अच्छे गुमान देन में लाएं, ग़ीबतें ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है मुझसे नाराज़ हो तो मुझे पहल कर लेनी चाहिए। तो हुमज़ा और लुमज़ा करने से इंसान नेकियों पर नहीं रहता, बल्कि नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। और हर नेकी बड़ी मुश्किल से होती है, और हर नेकी जब ज़ाया हो गई तो अब तो पहले हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बहुत ज़्यादा दुख होगा, अफसोस होगा जो लोग इन कामों में पड़े हुए हैं। पहली बुराई कौन सी है? हुमज़ा और लुमज़ा करते हैं, इनका टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है, ये ऐब जोई में लगे हुए हैं, ये ग़ीबतें करने में मसरूफ़ हैं, ये कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, ज़िंदगियाँ तो इनकी गुजर रही हैं, इनका टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है इनके हाथों से। इस सूरत का ताल्लुक मतलब वो जो पहले उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कामयाब ऐसे हो सकते हो, ये 4 काम करो, ठीक है ना। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो जो ये काम कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर ये बुराइयां हैं। वो कौन सी बुराइयां हैं? हुमज़ा और लुमज़ा। वही जो वक्त का कहा है कि आपके पास, हाँ, वक्त एक दफ़े में आपको मिले ना, उस टाइम में आप अगर बुराइयां कर रहे हैं, खसारे की वही आ जाती है, खसारे वाली उसमें बात हम जी, बुरी बातें जब करेंगे तो फिर क्या है, एक तो बुरी बात ये है कि हुमज़ा और लुमज़ा कर रहे हैं,
اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا بھی کام نہیں کر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں جو یہ کام کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ اگلا کام اللہ تعالیٰ نے کہا الذی جمع مالا وعددا، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جمع کر رہے ہیں مال اور گن گن کے بھی رکھ رہے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کی فطرت بتائی کہ تم مال کی محبت اور جمع ہوتا ہوا دیکھ کر تم بہت خوش ہوتے ہو، تمہیں پسند ہے۔ یعنی یہ ہم سب کی فطرت ہے۔ کمیٹی نکل آئے، ٹھیک ہے نا، زیور رکھا ہوا تھا، مہنگائی ہو گئی، پیسہ ہمارے پاس بہت آ گیا، فائدہ ہو گیا، چیز ایک سے ڈبل ہو گئی، ہمیں ان چیزوں سے خوشی ہوتی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس مال ہوتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، تم کیا کرتے ہو؟ جمع کرتے ہو اور گن گن کے رکھتے ہو۔ ایک اور یعنی یہ برائی کا تذکرہ کیا کہ تم گنتے ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ تم انسانوں کو چھوڑتے نہیں ہو، غیبتیں کرتے ہو، طنز و طعنے کرتے رہتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ اگلا کام یہ کہ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو تم دوسروں کی خدمت میں بھی نہیں لگاتے، دوسروں کا کام نہیں کرتے، دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں بانٹتے، تم اتنے خود غرض ہو، اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھتے ہو، اپنے آرام کا خیال رکھتے ہو، دوسروں کا تم خیال ہی نہیں رکھتے، زبان کے بھی گندے، سوچ کے بھی گندے، اور دوسروں کا خیال رکھنے میں بھی گندے۔ الذی جمع مالا وعددا، ہے تمہارے پاس مال، تم دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہو، تم دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہو، لیکن تم نہیں رکھتے۔ تم دے سکتے ہو، تمہارے سامنے ضرورت مند ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے، ان کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن تم نہیں دیتے، تم خود جمع کر رہے ہو۔ اب لاکھ، اب 2 لاکھ، اب 5 لاکھ ہونے میں 3 لاکھ کم ہے، اب 3 لاکھ کسی طریقے سے ہونے چاہیے، لوٹ گھسوٹ سے اس کا حق مار، اس کا حق مار، 5 لاکھ ہمارے ہونے چاہیے، ایک گھر سے ہمارا دوسرا گھر بننا چاہیے۔ الذی جمع مالا وعددا، تمہیں انسانوں کا پر پیار ہی نہیں آتا، تمہیں انسانوں کا احساس ہی نہیں، تمہیں اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آتی، تمہیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ یہ پیسہ تمہارے پاس جب آتا ہے تو تمہارے اندر مال و دولت، اس کو جمع کرنا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، تمہارے اندر لالچ طمع اتنا آ جاتا ہے کہ تم خود ہی غرور و گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہو، اور تم دوسروں کو ذلیل، حقیر، ان کے عیب، ان پہ طنز کرنا، ان پر مذاق اڑانا، تم یہ اپنا شیوا بنا لیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ ویل، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تم اس پیسے سے اپنے لیے آخرت بنا سکتے تھے، خیر اور بھلائی کے کام کر سکتے تھے، لیکن تم نہیں کرتے۔ الذی جمع مالا وعددا، جمع کرتے ہو، سینت سینت کے رکھتے ہو، اتنے کنجوس ہو، اتنے بخیل ہو کہ تم کچھ بھی دوسروں کو نہیں دینا گوارا کرتے، لیکن دوسروں کو کمنٹس کر رہے ہو، تم ان کی برائیاں نکال رہے ہو، اتنے تم خود پرست ہو گئے، اتنے تم انا پرست ہو گئے، تمہیں اپنی خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں کہ تم دوسروں کو مال دیتے نہیں، تم اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، گن گن کے رکھ رہے ہو، تو تمہارا پھر اتنا برا انجام ہوگا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، دیکھ لو اگر تم نے اس پیسے سے نیکی کے کام نہیں کیے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، یہ مال آنکھ بند ہوتے ہی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، تم تو یہ سمجھتے تھے، یحسب، وہ یہ سمجھتا تھا، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال تو ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کبھی نہیں چھین سکتا کوئی، ہمیشہ اس کے کام آئے گا، ہمیشہ کام آئے گا، کوئی مشکل وقت ہوگا، اس پیسے سے ہر کام سے آسانی سے ہو جانا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے دنیا میں بھی دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، دوسروں پر خرچ نہیں کیا، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کیا، حدیث میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اگر تمہیں دینا پڑے تو دو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ پیسہ ہمارے پاس آزمائش ہے، آیا ہے، اس کو ہم نے نیکی کے کاموں میں لگانا ہے، لیکن شیطان ہے کہ وہ ہمارا دل تنگ کرتا ہے، نہیں خرچ کرنے دیتا ہے نا۔
लाखों रुपए हमें अपनी ज़ात पर लगाने के लिए हमारा दिल कहेगा क्या है तुम्हारी अपनी तो चीज़ है, अपने पे नहीं लगाओगे तो फिर कब लगाओगे। और जब हम किसी को देने लगते हैं ना 50, 100 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, 500 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हम सोचते हैं, बड़ा हिसाब किताब लगाते, इतना दे नहीं ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा रख लें, अच्छा रख लें। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ाना 2 फरिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं या अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करे उसे उससे बेहतर अता फरमा, और जो तेरी राह में खर्च ना करे रोक ले उसे तू तबाह कर दे। तबाह फिर ऐसा होता है वो पैसे जोगर आ जाता है, अपने कंफर्ट जोन में वो रहता है, ना वो लोगों के साथ ताल्लुकात बनाता है, ना उसको कोई नेकी के काम की तौफीक होती है, ना ही वो इस पैसे को अल्लाह के राह में देकर अपनी अगली ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करवाता है, नहीं खर्च करता, गिन गिन के रखता रहता है। उस मुल्क में पैसे जमा हो गए, उस मुल्क में बैंक में पैसे चले गए, वहाँ पर प्रॉपर्टी बना दी, वहाँ पर भाई ज़िंदगी आपके पास है कितनी। आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, आप शुगर के मरीज़ हो गए, दवाइयाँ खा खा के तो आप चल रहे हैं, आपसे उठा बैठा नहीं जाता, आप हर बात भूल जाते हैं, लेकिन आपको अल्लाह के राह में पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाहता, खुश होते हैं आप। वो क्या खुशी जो आपने अपनी आखिरत नहीं बनाई। ठीक है आप अपने लिए भी रखें, अपनी औलाद के, इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता कि आप मुफलिस हो जाएं, रखें आप, लेकिन अल्लाह के राह में खर्च करते रहें। ये पैसा सर्कल बन के चलता रहना चाहिए, आए और हम दें, कुछ ना कुछ तो दें, थोड़ा बहुत दें, लाजमन दें। अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इनको दें। और आपको मैं बताऊं लोग हमसे प्यार करने लगते हैं, फिर उसका रिजल्ट हमें दुनिया में मिलता है। जब हम कोई नेकी का काम करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, हम जानवर नहीं बनते। जानवर देखो ना छुपा के रखता है, दूसरा ले ना ले, वो समेट समेट के अपने लिए रखता है। इंसान खुद भी खाता है और दूसरे को भी देता है। अगर किसी ने कर्जा मांगा, कर्जा दे दिया। अगर किसी ने ज़रूरत के लिए पैसे मांगे, दे दिए। किसी ने बिजनेस के लिए मांगे, दे दिए। और अगर किसी से को दिए हुए और वो कह रहा मैं भी नहीं दे सकता, आसानी पैदा करें, उसको और टाइम दे दें, कोई बात नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लेन देन में लोगों के लिए आसानियाँ करता था, पैसा को दबा के नहीं रखता था, क़यामत वाले दिन ऐसे इंसान को अल्लाह माफ़ कर देंगे और अल्लाह ताला कहेंगे तूने मेरे बंदों को माफ़ किया, मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा की, आज मैं तुझे माफ़ करता हूँ। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, यानी मैं असूलों की बड़ी सख्त हूँ ना, ये बात कहा करें। हाँ कुछ बातों में असूलों में सख्त बने, लेकिन लोगों के लिए आसानी वाला मामला करें। वो हालात जो उसके हम पर भी तो आ सकते थे, अल्लाह ने अगर हमें ऊपर रख दिया, जो हमसे नीचे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमारा इम्तिहान है, हमने इस माल को कि सिर्फ अपने लिए रखना है, बल्कि ये पैसा अगर सर्कल बनता रहे, अगर सब लोग ज़कात दें, मैं आपको बताऊं माशरे में कोई गरीब रहे ही ना। इतना को फ़र्क क्यों है? पैसों वाले अमीर से, आजकल के दौर में तो पैसों वाले अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और इस महंगाई के दौर में गरीब बेचारा पिसता जा रहा है। क्यों? अल्लज़ी जमा मालहू अद्ददा, अमीर से अमीर होता जा रहा है और वो खुश हो रहा है, बड़े अपने लैंडलॉर्ड, मुलाजिम, गाड़ियाँ, बड़ा घर, अपने कंफर्ट जोन में। हमसे हिसाब होना है, वो कहता मैंने मेहनत बड़ी की है ना, अल्लाह ने दिया आपको। वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये रिस्क अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे दे और जिसको चाहे थोड़ा दे, जिसको बगैर हिसाब के दिया उसका इम्तिहान है। और यकीन मानिए इतना सख्त इम्तिहान है ना, इतना सख्त इम्तिहान है, बड़ी इंसान की ख्वाहिशात उठती हैं, और ये पैसे से इंसान को मोहब्बत है, देने को दिल नहीं चाहता, बड़ा वसवसे आती हैं, बड़ा इम्तिहान आता है, दें कि ना दें। ज़हन में आता है ये हमसे ऊपर ना हो जाए, ये हमारे बराबर का ना हो जाए, इतने वसवास आते हैं ज़हन में। तो इन वसवास को हटाना है। अगर देंगे तो अल्लाह कह रहे हैं मैं फरिश्ता मुकर्रर करूँगा, वो दुआएं देगा, या अल्लाह इसको और दे। तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र डाला करें, ज़रूरतमंद लोगों को दें। वो डॉक्टर इसरार कहते हैं कि तुम मुजाहिद हो सकते हो, बेहतरीन मुफस्सिर हो सकते हो, बेहतरीन कारी हो सकते हो, बेहतरीन तहज्जुद गुजार हो सकते हो, बेहतरीन हज उम्रा करने वाले हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई ज़रूरतमंद है, तुम उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते,
تم اس نیکی کو نہیں پہنچ رہے جو تمہیں کرنی چاہیے. تم نیک نہیں ہو سکتے. پھر نیک وہ ہے جب کسی کو ضرورت ہے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ اس کی ضرورت پوری کریں. اللہ نے آپ کو نیکی کا سبب بنایا, ورنہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. اللہ کہیں نہ کہیں سے سبب بنا دے گا, کہیں نہ کہیں غیر سے اس کو مل جائے گا. دینے والے کی مہربانی کی وہ ہم سے مانگ. ہم سے مانگ رہے. اللہ نے آپ کو سبب بنایا, اللہ نے آپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیا. ایک کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کے پیسے سے کئی لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہوتا ہے, حالانکہ اللہ سب کو دے سکتا ہے. تو لہذا چھوٹی چھوٹی, جیسے دیکھیے نا, ہم برانڈڈ جگہوں پہ جاتے ہیں نا, یہ سوٹ 6,000 کا ہے, 20,000 کا ہے, ہم 1 روپیہ بھی کم کروانے کو نہیں کہتے, ہم لے آتے ہیں. اور جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں نا, ہم کیا کھڑے ہوتے ہیں, ریڈی پہ ہم بیچارے غریب کو, وہ بیچارہ کیا کہے, ہمارا کیا عبایا پکڑے, چادر پکڑے, کیا کہے, کہتے نہیں اتنے میں پوری نہیں پڑتی. ہم کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے. وہ تو اتنی سنگ دل ہوتی ہیں, صحیح ہے, تم لوگ جھوٹ ہی بولتے ہو. وہ ان کا اعمال جو ہمیں خراب چیز دے دیں, وہ ان کا اعمال, لیکن ہمیں جو یا تو بھاؤتاؤ کریں, اگر اور خوش ہو جائے, مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں خوش ہو رہا, جتنا وہ مانگ رہا ہے دیں اس کو. نہیں نہیں درجن کو ہم نے اتنے نہیں دینے, اتنے دیں, اور 150 سے ہم نے کیا امیر ہو جانا ہے, اس کو خوشی خوشی دیں, وہ خوش ہو, ہے نا, اس کی حوصلہ افزائی ہو. الذی جمع مالا عددا, اس مال کو گن گن کے نہیں رکھنا, جمع کر کر کے خوش نہیں ہونا, لوگوں کا حق مار کے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہونا. اگر ایسا کرو گے, اللہ کہہ رہے تم کیا سمجھتے ہو جو تم گن گن کے بڑھا رہے ہو, اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو, اب اتنا ہو گیا, اب 5 سیٹ ہو گئے, اب ڈائمنڈ کا سیٹ ہو گیا, ہے نا, اب یہ ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدا, ہمیشہ رہے گا کیا تمہارے پاس؟ کبھی بھی نہیں رہنا, کبھی بھی نہیں رہنا. وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں جب چڑچڑا پن آتا ہے, انسان کبھی اٹھا کر دیکھتا ہے, کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے. پڑا ہوتی ہیں وہ چیزیں قیمتی, نہ دولت نہ زمین, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ساتھ نہیں جانی, ساتھ نہیں جانی, کچھ بھی نہیں ساتھ جانا. یحسب ان مالہ اخلدا, لہذا اس مال کو نیکی کے کاموں میں ضرور لگائیں, اپنی آخرت کے کاموں میں ضرور لگائیں, بچت کر کر کے. میں کہتی ہوں عورت سے زیادہ بڑی پلاننگ کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنی عورت پلاننگ کرتی ہے. پلاننگ کریں, 1000 میں سے میں 100 تو بچا لوں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ تو بچا کے دوں. جب اپنا دماغ لڑائیں گے, دوسرے کی ضرورت پوری کریں. اچھا میرا تو ٹائم پاس ہو ہی رہا ہے نا, میرے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا, لیکن اس پر انگلی اٹھا لیں گے, اس کو کبھی اپنی زندگی کا اس نے سوچا ہی نہیں, اس کو دے دیں, اس غریب کا خیال کر لیں, اس کا وہ ٹائم اچھا پاس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں, مال کی محبت دل میں ہے, مال کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں, کلا لیمبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں, وہ ضرور پھینکے جائیں گے حطمہ میں. حطمہ کیا ہوتی ہے؟ حطمہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم کا نام ہے. حطمہ جو ہے نا وہ یہ ہے جو انسان کو توڑ کے رکھ دے, حطمہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے, حطمہ کہتے ہیں جو کچل کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اور آپ کیا جانیں, وما ادراک مل حطمہ, یہ حطمہ کیا ہے, یعنی یہ جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ ہے. دیکھیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوب کر لے نا, وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, اس کی مثال ہی فرق ہوتی ہے. رسول اللہ, اللہ کے رسول, ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, ہے نا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اللہ نے کہہ دیا نار اللہ, اللہ کی آگ. یہ دنیا کی آگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی جو آگ جس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں موقدہ, جو بھڑکائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ, وہ جو تطلع لپک لپک کر آئے گی, جو پہنچے گی, علی الافئدہ, دلوں تک. اللہ کی آگ ایک ایسی آگ ہے جس کے شعلے لپک لپک کے انسانوں سے بھی اوپر آئیں گے, جو دلوں تک پہنچیں گے. انہا علیہم مؤصدہ, بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. بند کر دی جائے, اس کا کیا, بے شک وہ بند کر, ہاں مؤصد, دیکھیے جیسے ہر طرف سے بند کر دیا, مؤصدہ کا مطلب ہے بند کر دینا, جیسے پنجرے کو بند کر دیا جاتا ہے, یعنی آگ کے سائیڈوں سے, سائیڈوں سے ہر طرف سے بند کر دی جائے گی.
فی عمد ممددہ، اور اس میں لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ یوں سمجھیے، اس بات کو 2-3 طریقوں سے سمجھیے، جیسے کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے لوہے کے سلاخ ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر طرف سے، چاروں طرف سے، کنواں ہو جیسے مثلاً، چاروں طرف سے لوہے کے وہ ہیں ستون ہیں، پھر اس کے بعد لمبے لمبے ستون ہیں، اور اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا جائے، بالکل بند کر دیا جائے، ہر طرف سے بند کر دیا جائے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، یعنی جہنم کی آگ ایسے ہوگی۔ ایک اس کا مطلب یہ کہ ایسے لمبے لمبے ستون ہوں گے کہ نیچے سے تو وہ بند ہوگی، اوپر لمبے لمبے ستون ہوں گے، کھل ہی نہیں سکے گی، کہیں سے سوراخ ہی نہیں ہوگا اس آگ میں سے، کہیں سے کوئی باہر سے روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ تو لوہے کے پنجرے ہیں، لوہے کے سلاخ ہیں، جہنم میں انسان کو نظر آئیں گے کہ اچھا اوپر تو دروازہ ہے کھلنے کا، اور انسان ان لوہے کے سلاخوں کو جتنا مرضی پکڑ کے ان دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، دروازوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تھوڑا سا اوپر چڑھے گا، وہ لوہے کے سلاخ ہیں، وہ بھی گرم، انسان نیچے گر جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس کے اندر انسان ہوگا اور آگ اوپر ہوگی اور انسان اس کے اندر ہوگا، ہر طرف سے بند ہے ایسی جگہ۔ یقین مانے تھوڑی سی بھی جگہ بند ہو جائے، انسان کہتا ہے دروازہ کھولو کہیں سے تازہ ہوا آئے۔ یہ جو ہمارے پریشر کوکر ہوتے ہیں، ہم کتنی دیر کا پریشر لگاتے ہیں، ہر طرف سے بند کر کے جو ٹائٹ کرتے ہیں، وہ چیز کو بھون کے رکھ دیتے ہیں، وہ گلا کے رکھ دیتی ہے یہ پریشر ہمارے۔ تو جہنم، اللہ کی جو آگ ہے وہ ایسی بھڑکائی ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچے گی، یعنی شعلے اس کے اتنے اونچے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ اس کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، اس میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی روشنی نہیں جائے گی، کوئی ٹھنڈک نہیں جائے گی، اور اس میں لمبے لمبے ستون ہوں گے لوہے کے، یعنی اونچی اتنی ہوگی، اور انسان نیچے گہرائی میں ہوگا۔ اس میں سے انسان کہیں سے بھی نہیں نکل سکے گا۔ یہ ان کا انجام ہے جو ہمزہ کرتے ہیں، جو لمزہ کرتے ہیں، جو جمع مالا وعددا کرتے ہیں۔ زندگی ملی، اس زندگی کو اپنے ان فضول کاموں میں لگایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچائیں اور اس انجام سے بچائیں، بہت سخت انجام ہے۔ کرنے کو تو بڑا مزہ آتا ہے، انسان ایسی باتیں کرتا ہے، اور کرتے ہوئے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنی ہے ان باتوں کو کہ ہم سے ہمزہ نہ ہو جائے، ہم سے لمزہ نہ ہو جائے۔ تو لہذا مسلمانوں کے اندر ایسی بری عادتیں، یہ کبیرہ گناہ والی عادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا زندگی کا مقصد مال و دولت کو جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے تحت رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت دیں تو ہمارے اندر تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں پھر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مال اور دولت کو نیکی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، تبھی تو ہم اس ہولناک انجام سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں غیبت اور چغلی پر حدیثیں بیان کی، جہنم کا جو ہے نا اس کا ہولناک انجام بتایا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اللہ کے عذاب سے مال و دولت نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم نے بچنا ہے اللہ کے عذاب سے تو اللہ کے راہ میں ہمیں یہ مال لگانا پڑے گا، تبھی تو ہم پھر اللہ کے عذاب سے پھر بچ سکتے ہیں۔